میرا فون سائلنٹ کر دو. دوستو السلام علیکم. آج ہم ایک فیس بک لائیو پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑے ہیں، اور ہمارے آج کے اس لائیو پروگرام کا ایک خاص ٹاپک ہے. اور یہ ٹاپک اگر آپ یوں سمجھیے کہ رمضان کی آمد ہے، تو اس سے پہلے ایز اے مسلم ہماری جو ڈیوٹی ہونا ہے، شاید کہیں پر وہی ڈیوٹی کی یاد دہانی کے لیے میں نے آج کا یہ پروگرام پلان کیا تھا. دراصل آج کے اس پروگرام کی بات چیت کا جو آئیڈیا ہے وہ ہمارے مہمان سے ہی ملا تھا. تو میں سب سے پہلے ہمارے مہمان کا تعارف کروا دوں. اس وقت ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں جناب محمد خواجہ علی بابر صاحب. آپ متولی ہیں شہر حیدرآباد کی ایک مسجد ہے آرام گھر کے پاس، مسجد کا نام ہے مسجد نور محمد شریف. اس مسجد کے آپ متولی ہیں، اور پچھلے دنوں آپ نے ایک منفرد پروگرام کیا تھا. منفرد ان سینس کہ حالیہ عرصے میں ایسی کوئی دوسری خبر ہمیں پڑھنے کو یا دیکھنے کو نہیں ملی. کیا کیا تھا آپ نے کہ اپنی مسجد کے مصلیوں کو لے کر اپنی مسجد کی صفائی کی. عام طور پر ہم رمضان کا جب آغاز یا اس کا استقبال کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو لگا کہ اس کے لیے چندہ بھی اکٹھا کیا جاتا ہے، خاص طور پر مسجد کی صفائی کے لیے، اور پھر اس طرح کا کام ہوتا ہے. لیکن بابر صاحب نے جو کام کیا ہے وہ کیسے کیا ہے اور اس کا آئیڈیا کہاں سے ملا ہے، ہم بابر صاحب سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی ہماری اس بات چیت کے لیے وقت نکالا. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک بابر صاحب؟ جی السلام علیکم. تو بتائیے کہ آپ کو اس طرح کا جو منفرد پروگرام مسجد کے مصلیوں کو لے کر ہی مسجد کی صفائی کرنا کا خیال کیسے آیا؟ یہ گزشتہ چند سالوں سے سابق میں افراد خاندان کے ساتھ رمضان کی آمد سے ایک ہفتہ پہلے مسجد کے امام، میں، میری اولاد سمجھے مل کر ہم لوگ صاف صفائی کیا کرتے تھے. تو یہ تصور ہمارے ذہن میں تھا کہ اور لوگوں کو جوڑیں. اس سال اس کو ہم بہتر انداز سے آرگنائز کرنے کے لیے ہم یہ سوچے کہ جس طرح سے آج کل سیلیبریٹیز ہو، سیاسی قائدین ہو، کوئی گاؤں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں جنرلی. ہم یہ سوچے کہ بھئی مسجد بھی جس طرح خون کا نسل سے جیسا کنبا ہوتا ہے، اسی طرح مسجد کے مصلی بھی مسجد کی کمیٹی یا متولی کا کوئی کنبا ہے. ان کے ساتھ ہم جتنا جڑیں گے تو وہ جو معاملہ ہے سو 27 درجے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے مصلیوں کی اگر جماعت سے نماز پڑھیں. تو یہ اتنا ہی کافی نہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد ہم الگ ہو جائیں. ان کی کیفیت سے، ان کی مصروفیت سے، ان کے مسائل سے اگر ہم واقف نہ ہوں تو رشتہ بخوبی بہتر انداز سے نہیں نبھ سکتا، بہت رسمن بات ہو جاتی. تو ہم اس سے گزشتہ 3-4 ہفتے پہلے سے ہم لوگ یہ کام کیے تھے کہ مساجد کے جو مصلی ہیں، جو 5 وقت کے نمازی ہیں، ان کو ہم ساتھ جوڑ کر چائے پینے بیٹھنے لگے کہ کچھ نہ کچھ ہم آپس میں کام کریں. تو اس پہ ایک پہل ہم یہ کیے کہ بھئی جمعے کی اذان کے ساتھ تجارت پیشہ طبقہ مسجد کی طرف فوری آ جائے. اس کی کوشش میں ہم کو بڑی کامیابی ملی. عصر کی نماز کے بعد ہم جمعرات کے دن نکلے، مغرب تک پورا بازار میں پھرے کہ بھئی اذان کے فوری بعد آ جائیں. ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ اردو خطبہ جب شروع ہوتا ہے تو گنتی کے 4-5 مصلی بھی نہیں ہوتے، اور خطیب صاحب بڑا انتظار کرتے کہ مصلی آنے کے بعد شروع ہوں گے. اس میں جمعہ کی اوقات جو ہوتی ہے وہ تب بڑھ جاتی ہے، جتنی بھی جمعہ ٹھہرنا چاہیے جماعت وہ آگے بڑھ جاتی ہے. تو ہم سوچے کہ یہ کام کریں. ایک تو خطبے میں اعلان کرنا الگ بات ہے، عملی طور پر مشق کرنا بھی الگ بات ہے. دونوں چیز اگر ساتھ میں تال میل کے ساتھ ہو تو اس کا اثر ہوتا ہے. وہ ہم گزشتہ کچھ دن پہلے دیکھیں. ہم جمعرات کے دن جب نکلے تو ہر مسلم شخص سے بولے، اپیل کیے کہ بھئی آپ اذان کے فوری بعد آ جائیں. یہ اللہ کا حکم ہے، ہمارا اپنا مسجد کا خطیب صاحب کا یا ہماری اپنی کسی اور کا حکم نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے اس تعلق سے کہ جیسے اذان ہے آپ لپکو نماز کی طرف دوڑو کر کے. تو آپ دوسرا جو بھی کام کی مصروف ہے تو آپ کو چھوڑ دینا پڑتا ہے. لہذا اس کا بڑا اثر ہوا. تو ہم دیکھنے میں آدھی مسجد جمعہ اردو کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے، تقریر سے پہلے جمع ہو جانے لگے. اور اس میں ایک تشہیر کے لیے نہیں، ایک فائدہ ہے قوم کا، تو میں بول دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص سے ملاقات ہوئی 8-10 سال سے وہ کوئی نماز نہیں پڑھا تھا. ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جمعہ 8-10 سال سے نہیں پڑھا تھا. اس سے تعارف ہوا تو اس نے بڑی اچھی بات کی ہے. تو دوسرے جمعے سے وہ بیچارہ ہر نماز میں نظر آنے لگا. تو بڑی خوشی ہوئی کہ بھئی ہم تھوڑی سی کوشش کرنے سے یہ نتائج نکلے. پھر ہم نے جمعے میں رمضان کی آمد ہے، اس کی صفائی کا پروگرام تھا، تو ہم مصلیوں سے بات کیا کہ بھئی مزدور نہیں بلائیں گے،
عموماً مزدور کو بلایا جاتا ہے، ہم بھی سابق میں بلائے، ہم کرتے ہوئے ساتھ میں مزدور رکھ کرتے تھے کیونکہ وہ گند نکلنا مشکل ہوتی، لیکن مسلیوں نے بہترین بات کو پسند کیا اور تمام کے تمام اپنی تجارت کو کا وقت ہے وہ عصر سے ہم عشاء تک کا پروگرام رکھے تھے، اپنی تجارت کو بند کر کے اپنا اوقات مسجد کے لیے دیے، اور اس درجے آپ اگر وہ ویڈیو ہوں تو دیکھیں کہ اتنا جذبے کے ساتھ صاف صفائی کی ہے کہ وہ کبھی میں سمجھتا کہ وہ اپنے گھر میں کسی تقریب میں بھی اتنی اپنے آپ کو جھونک کر اتنی صفائی کا کام کیے ہوں گے. وہ ہر اعتبار سے اپنے اپنے پیشے میں اچھے مہارت کے اچھے ہیں لوگ، لیکن جس انداز سے کام کیے ہیں کہ پورے پینٹ چڑھا کر پوری صفائی کرتے ہوئے رگڑتے ہوئے ہر کام کو بڑا بہترین انداز سے کام کیا، اس سے ہماری مسلمانوں میں بھی آپس میں محبت بڑھ گئی، ہمارا تعلق بھی ان سے اچھا ہو گیا. اس کے بعد دو ایسے لوگ میرے پاس مسائل لے کے آئے کہ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، کیونکہ جب میری انسیت بڑھ گئی، ان سے تعلق بڑھا، ان کو محسوس ہوا کہ بھائی ان سے ہمارا مسئلہ شیئر کیا جا سکتا ہے، تو وہ بھی بہت اچھی پہل ہوئی. جی، ایک ایسے پس منظر میں کہ جب خبروں میں یہ اطلاع آتی ہے کہ مسجد سے اٹھنے والی اذان لوگوں کی تکالیف کا سبب بنتی ہے، ایسے پس منظر میں مسجد کے مصلیوں کو بطور مصلی ان کی ذمہ داریاں جگانے کے متعلق آپ نے جو تجربہ کیا ہے وہ بہت قابل ستائش ہے. میرا جو اگلا سوال ہے کہ یہ اس مسجد کو لے کے آپ نے یہ جو مصلیوں کو خود انوالو کرنے کا، ان کو جوڑنے کا، اور پھر نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ سے پہلے لوگوں کو جوڑنے کے حوالے سے جو کیا ہے، اس کے بعد آگے کیا پروگرام ہے آپ کا اس مسجد کو لے کے؟ کیونکہ اب ایک پروگرام آپ نے کیا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بہت سارے، جیسے مجھے خود آپ سے بات کرنے کی جو ترغیب ملی آپ کی وہ ویڈیو، آپ کی وہ خبر دیکھنے کے بعد ملی، تو اب آگے کیا پروگرام ہے؟ رمضان کی آمد ہے، اگر حکومت اجازت دیتی ہے اور جس طریقے کے کرونا کے حالات ہیں اگر سب ٹھیک رہتا ہے تو اس پس منظر میں آپ کے کیا منصوبے ہیں؟ اب حکومت کی کیا پابندیاں تھیں اس کے اوپر انتظار ہے، ورنہ ہم پروگرام ایسے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے حوالے سے ایک میڈیا کے ذریعے سے بات تشہیر ہو گئی تو بھی بہتر ہے. اس کی ہم سابق میں ایک مساجد بورڈ راج نگر کر کے قائم کیے، یہ 47 مساجد کا ایک گروپ بنایا گیا ہے، اس کا واٹس ایپ گروپ بھی بنایا گیا ہے. کون سے برننگ ایشوز ہے، کس پر ہم کو خطاب کرنا چاہیے، کس پر زور دینا چاہیے، آپس کے مسائل کو ہم کیسے حل کریں جائیں، اس کو اور اچھے انداز سے انشاءاللہ رمضان کے ساتھ اور بہتر لائیں گے. تو اس سلسلے میں کیلنڈر بھی، سالانہ کیلنڈر بھی چھپاتے ہیں، مساجد میں تقسیم بھی کرتے ہیں، اور آپس کے مساجد سے ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں. پھر ہم ایک جلسہ بھی رکھتے ہیں جس میں جو انجینئرنگ میں سب سے ٹاپ مارکس لائے، یا نیٹ میں لائے، یا SSC میں لائے، یا کوئی لڑکا بستی کا کوئی حفظ کیا ہے، ان کو بھی انعام دیتے ہیں. تو اس تو طرح سے مسجد ہمارے میں بلا کے آپ یہ پروگرام کرتے ہیں؟ یہ سابق میں تو کورونا کی وجہ سے مسجد میں بلا کر کیا گیا، لیکن سابق میں چوراہے پہ جلسہ ہوتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس جلسے میں ہم یہ انعامات دیتے ہیں. جی، ایک جو میرا سوال شاید وہ جو کرنٹ افیئرس میں جس طریقے سے جو مسجد کو لے کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک سوال یہ بھی بہت سارے احباب اٹھا رہے ہیں کہ ایک ایسے زمانے میں جب ہر ایک کے ایک گھر میں 10 موبائل فون ہیں، تو سائرن کے حوالے سے بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. تو اس بارے میں کچھ آپ کی مسجد نے یا آپ لوگوں نے طے کیا ہے کہ رمضان میں سائرن کے حوالے سے کیا، یا آپ کے مائک کا استعمال کیسے ہونا چاہیے؟ مائک کے تعلق سے مائک کے تعلق سے بھی میں کافی دوستوں میں ذکر کرتا ہوں، بڑی فکر بھی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد کا جو مائک ہے جس پر اذان دی جاتی ہے وہ صرف اذان تک ہی محدود رکھا جائے. میرا یہ ماننا ہے. اس سے کیا ہے جی کہ غیر مسلم حضرات کو اور دوسرے بھی لوگ جو ہمارے اپنے بستی کے ہیں جو دوسری مصروفیت میں لگے رہتے ہیں، ان کو مساجد کی ساری باتیں، تقاریر اور دعائیں، یہ تمام چیزیں اذان والے مائک پر نہ کریں، اس سے دوسروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. آپ اذان کا مائک صرف اذان کے حد تک رکھیں، اندر کے مائک میں آپ تمام اپنے دینی پروگرام جو بھی آپ منعقد کرتے ہیں وہ اس حد تک رکھیں. میرے حساب سے مناسب رہے گا، تاکہ لوگوں کو بھی اس سے تکلیف نہیں پہنچے گی، کام میں بڑی آسانی ہوگی اور مقصد مائک کا جو ہے وہ پورا ہوگا. جی بابر صاحب، ایک مرتبہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. زیادہ اصل جو بات تھی ہماری وہ آپ سے بات ہو چکی کہ ابھی مقصد کیا سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ مسجد کو صرف نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے اور اس کے بعد کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو آپ کی جانب سے
जो कोशिश की गई है मुसल्लियों को एक दूसरे से जोड़ने का और मिल्लत के जो अफराद है, असासा है, उनको जोड़ने का और उनके अंदर जो खिदमत का जज्बा है वो जज्बा मौजूद है, उसको बेदार करने के लिए आपने जो कोशिश की उसके लिए हम आपको एक मरतबा फिर से मुबारकबाद देते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अजीज दोस्तों, हमने ये बात मुख्तसर सीखी कि मस्जिद हमारी है तो उसकी सफाई भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो चूंकि रमजान से पहले मैं चाहता था इस मौजू पर डिस्कशन हो, मुबाहिसा हो और हमारे जो नौजवान हैं उनको जोड़ने के लिए जो कोशिश है, ये कोशिश मिसाल के तौर पर अपनाई जा सकती है और नौजवानों को जोड़ा जा सकता है। बहुत कहना आसान है कि नौजवान आजकल जुड़ते नहीं, मुक़द्दस रातों में, ताख़ रातों में भी बाहर घूमते फिरते हैं, मुख्तलिफ तरह की शिकायत करते हैं, लेकिन मस्जिद नूर मोहम्मद शरीफ आराम घर शहर हैदराबाद की मस्जिद है, उसके मुतवल्ली जनाब बाबर साहब हैं। बाबर साहब ने एक कोशिश की है और मेरे हिसाब से हर मस्जिद को इस हवाले से माइक का इस्तेमाल हो उसके हवाले से, मुसल्लियों को जोड़ना हो उसके हवाले से, खुतबे जुमा को मौसर बनाना हो उसके हवाले से कोशिश करनी चाहिए। बाबर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। अजीज दोस्तों, इस लाइव प्रोग्राम का मकसद ये था कि एक अहम मसले पर तवज्जो दिलाई जाए कि मसाजिद लोगों को सहूलत पहुंचाने का, आराम पहुंचाने का जरिया होना चाहिए और खास तौर पर रमजान के दौरान जिस तरीके से पार्किंग को लेके भी मसाजिद से जो शिकायत होती है वो शिकायत भी हमें ही एड्रेस करनी होगी। आप सबका बेहद शुक्रिया।